روایات میں آتا ہے اور بزرگوں نے تاریخ میں لکھا کہ اب تک خانہ کعبہ کی تعمیر 5 دفعہ ہو چکی ہے۔ بعض نے اس کو 11 مرتبہ بھی لکھا، لیکن 11 مرتبہ والے یعنی 5 سے علاوہ جو 4 حضرات تھے انہوں نے مکمل تعمیر نہیں فرمائی بلکہ تعمیر شدہ کو مرمت کروایا۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے اس کو بعض روایت میں کہ فرشتوں نے تعمیر کیا، بعض روایت میں کہ فرشتوں نے حضرت آدم کے ساتھ مل کر تعمیر کیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور نشاندہی فرمائی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور جبریل امین علیہ السلام دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے آدم تو پہلا انسان ہے، یہ وہ پہلا گھر ہے جو عبادت کے لیے بنایا گیا، لہٰذا تم اس کا طواف کرو۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس گھر کا طواف کیا۔ بخاری شریف کی جلد فتح الباری، شرح اس کی فتح الباری، اس کے اندر لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر رہی، طوفان نوح جب آیا تو یہ بیت اللہ ختم، یہاں تک کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ اور پھر دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، جس کا ذکر قرآن میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، جہاں پہ بیت اللہ تھا اس جگہ کی نشاندہی کرتے رہے، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا اس گھر کی تعمیر کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی لیکن چھت نہیں ڈالی اور دروازہ نہیں لگایا، اس کی جگہ چھوڑ دی تو پتہ چل جائے بھی یہاں سے کمرے کے اندر داخل ہونا ہے۔ جگہ کی نشاندہی تو جبریل امین علیہ السلام نے کی، تو جب تعمیر ہوئی چھت بھی نہیں اور دروازہ بھی نہیں، دروازے کی جگہ خالی رکھی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کی، اور یہ تعمیر بھی مٹی کے گارے کی تھی۔ جو بنیادیں تھیں وہ تو مضبوط تھی لیکن اس کے اوپر مٹی کا گارا۔ یہ دوسری مرتبہ تعمیر ہوئی۔ تیسری مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال، تب اس کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی۔ اور چوتھی مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کے دور میں تعمیر ہوئی، اور 5ویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کری۔ یہ 5 مشہور خانہ کعبہ کی تعمیر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے چوتھی مرتبہ تعمیر کروائی، جو کہ ایک مشہور تعمیر تھی۔ مشہور اس لیے تھی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ایک عظیم اور جلیل القدر صحابی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے پوتے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو سب سے پہلا پیدا ہونے والا بچہ وہ عبداللہ بن زبیر تھا۔ اور جب عبداللہ بن زبیر کی ولادت کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی خوشی دیدنی تھی، کیونکہ ہجرت کرنے کے بعد یہ پہلا صحابہ میں سے پہلا یہ بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ سارے صحابہ جمع تھے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو صحابہ کرام نے نعرہ بلند کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا، کھجور منگوائی، کھجور کو چبایا اور اس کا جو لعاب دہن بنا میٹھا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے منہ میں دیا، اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر عنہ کے لیے دعا بھی فرمائی، ان کے جسم پر ہاتھ بھی پھیرا، اور عبداللہ نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا۔ فرمایا کہ میرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، وہ تو اس دنیا سے جا چکا ہے،
یہ بھی میرے بیٹے کی طرح ہے، اس کا نام بھی میں عبداللہ رکھتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے تھے۔ جب یہ حکمران بنے تو عبداللہ بن زبیر نے چوتھی تعمیر کروائی تھی، جو اوپر گارے والی تعمیر تھی اس کو ختم فرمایا، یمن سے چونا منگوایا، خاص طور پر کوئی خاص چونا تھا وہ منگوایا، اس سے تعمیر کرائی، اور جو گارا بنایا گیا اس میں مشک شامل کی گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ غلاف بھی سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر نے چڑھایا۔ تو خیر پانچویں تعمیر حجاج بن یوسف نے کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی، پیسے وغیرہ جمع کیے۔ جب پیسے وغیرہ جمع ہوئے تو معلوم ہوا کہ رقم بہت کم ہے، اس کے لیے شاطیر پھٹے وغیرہ تو بندرگاہ سے لائے گئے، 7 ستون بنائے گئے اور 14 شاطیر ہے چھت کے اوپر، اور 7 ستون وہ بھی لکڑی۔ اب جب اس کی تعمیر کی باری آئی تو معلوم ہوا کہ رقم کم ہے، اب انہوں نے حلال رقم سے اس کی تعمیر کرنی تھی، تو پھر کچھ حصے کو خالی چھوڑ دیا گیا، جس کو ہم حتیم کعبہ کہتے ہیں۔ کمرے کو چھوٹا کر دیا گیا چونکہ رقم کم تھی، اور باقی حصہ چھوڑ دیا گیا، اور چھوٹی سی دیوار دے دی گئی جس کو حتیم کعبہ کہتے ہیں۔ وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ جو شخص حتیم کے اندر چلا گیا وہ یقین کر لے کہ خانہ کعبہ میں جا چکا ہے، جو وہاں کا اجر و ثواب ہے وہی یہاں کا اجر و ثواب ہے۔ اس جگہ کو خالی چھوڑ دیا گیا۔ قریش مکہ وہاں عہد معاہدہ یا قسم کھانا یا معاملہ طے کرنا، کسی کو یقین دلانا ہو تو وہ اس حتیم کے اس طرف آ کر بیٹھتے اور اپنا معاملہ طے کرتے، اس کو قسم کہتے۔ باقی حصے کو تعمیر کیا گیا۔